جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچھا، کچھ ایسا تھا کہ بار بار سوالات یہ آ رہے ہیں کہ یونان کے ویزا کے بارے میں کیا تازہ ترین صورتحال ہے، تو یہ بڑا لازم تھا، بڑا ضروری تھا کہ آپ آگاہ ہوں۔ کل بھی ایک نوجوان بچے بصرہ نے فون کیا ہے، تو اس نے کہا ہے کہ گریک امبیسی اسلام آباد میں بہت زیادہ کھجل خواری ہو رہی ہے، لوگ ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہیں، رشوت مافیا اپنا مطلب عروج پہ کام کر رہی ہے، اور مختلف قیام کریں جاوید صاحب، ہمارے لیے کچھ کریں، کچھ جس سے بہتر صورتحال ہو سکے۔ اچھا، ایسا ہے کہ سب سے پہلے میں آگاہ کرتا چلوں کہ میرے بچوں، میرے شہزادوں، گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ ہمارے بچے توجہ سے سن لیں جو یونان میں ہیں اور یونان سے باہر وطن عزیز پاکستان میں ہیں، اور یونان کا ویزا لینا چاہ رہے ہیں، اور مختلف جگہ پر مختلف لوگوں کو، مختلف ایسے افراد کو جو یونان لانے کی ترتیب ان کو بتاتے ہیں۔ میرے بچوں سن لیجئے توجہ سے، تاکہ آپ کھجل خواری سے بچ جائیں، اور وہ رستہ جو آپ کو مشکل میں، مصیبت میں ڈال دے، اس سے باخبر ہونا بے حد لازم ہے، بڑا ضروری ہے۔ تو ویزا پالیسی کے حوالے سے پچھلے 3 ماہ سے یونان کے پاکستان کے ساتھ سفارتی معاملات ایسے ہیں جن میں ویزا جاری نہیں کیا جا رہا۔ صرف 2% ویزا جاری کیا گیا پچھلے 3 ماہ، بلکہ اب 4تھا مہینہ شروع ہو گیا۔ تو 98% ویزے جو ہیں ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں، مسلسل ویزے ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک ہفتہ قبل کی جو اطلاعات ہے، جو حکومت یونان کی پالیسی ہے، اس کے متعلق اب انہوں نے زیادہ 2 ٹوک واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ ہم ویزا جاری نہیں کر رہے۔ یعنی کہ جتنے افراد پاکستان میں ہمارے شہزادے یونان کے لیے ایجنٹوں کو اور مختلف ٹھیکیداروں کو یا مختلف لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں، ان سے گزارش ہے میرے بچوں کہ اپنے پیسے، اپنا مال، اپنی دولت کو ضائع اور برباد نہ کریں، اور ان ایجنٹوں کے پیچھے جانے کی بجائے تھوڑا سا صبر کر لیں، تحمل کر لیں، کریں وہی جو آپ کی ذاتی مرضی ہے، جو آپ کا ذاتی فیصلہ ہے۔ مجھے پتا ہے کہ وطن آپ کا جس کو کہا جاتا ہے، اس میں آپ کا گزر نہیں، آپ کو عدل نہیں، آپ کو انصاف نہیں، بدماش اور مختلف گینگز جو ہیں، اس سے حکومت نام کی کوئی چیز، کوئی ادارہ آپ کی حفاظت نہیں کر پا رہا، نہیں کرتا، بلکہ رشوت کا نظام ہے، اور جو جتنی لے سکتا ہے وہ اس میں آزاد ہے۔ اس کی وجہ سے حقیقت یہ ہے کہ بچوں سے لے کر، طلبہ سے لے کر، یونیورسٹی تک، پی ایچ ڈی اسکالرز تک ایک ہی رٹ ہے، ایک ہی آواز ہے، بھاگ جاؤ، نس جاؤ جدے کو نسن ہوتا ہے۔ لیکن میرے بچوں، بھاگ جانا وہ کہندے نے نا لسے دا کی کم محمد رو پینا یا نس جانا۔ تو گزارش یہ ہے کہ صورتحال بے شک ایسا ہی ہے کہ حاکم وقت بیچارہ اپنی لوٹ مار میں ہے، ذلت و رسوائی میں ناکو ناک ڈوبا ہوا ہے، تو رشوت کے اس نشے میں، مستی میں اس بیچارے کو بالکل خبر نہیں کہ اس کی ذلت پوری دنیا میں پہنچ چکی ہے۔ پوری دنیا ان کے اس کرتوتوں پر تھوکتی بھی ہے، ہنستی بھی ہے، اور 25 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ بیزار بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں بیزار ہے تو کیا ہے، ساری طاقت، سارا کنٹرول ہمارے پاس ہے۔ لوگ غلامی میں راضی ہیں، خوش ہیں، تو جب قومیں غلامی میں راضی اور خوش ہو جاتی ہیں نا، تو پھر وہ ایسا ہی کیا جاتا ہے۔ بہرحال دوبارہ آتا ہوں اس بات کی طرف کہ ویزا پالیسی میں 2 ٹوک گزارش کرتا ہوں، آپ کو نصیحت کرتا ہوں، مشورہ دیتا ہوں کہ ان دنوں میں جو صورتحال یونان کی پالیسی کے حوالے سے واضح نظر آ رہی ہے، وہ پاکستانی مزدوروں کو ویزے نہیں دیے جا رہے، اور نہیں دیے جانے کا جو ہے قوی اندیشہ ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنا مال، اپنی دولت، اپنے خون پسینے کے جو 4 پیسے آپ نے بچا کے رکھے ہوئے تھے، کسی ایجنٹ کو، کسی سمگلر کو آپ حوالے نہ کریں میرے بچوں۔
اس سے بچ جائیں۔ اور دوسری صورتحال یہ ہے کہ بے شمار نوجوان بچے کہتے ہیں کہ وہاں لوگ رشوت لیتے ہیں، یا ہم، حتیٰ کہ کئی ایجنٹوں نے مجھے فون کیا ہے جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں جی کے پیسے ہم نے 20 ویزے لیے ہوئے ہیں، 50 لیے ہوئے ہیں، لوگوں کی میڈیکل فیس لگتی ہے، درخواستیں لگتی ہیں، اپلیکیشن لگتی ہے، سفر پر آنے جانے کے اخراجات ہوتے ہیں، تو گریک امبیسی جو ہے وہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کر رہی ہے، بہت غلط اس کا یہ رویہ ہے، ایک مزدور کے اتنے پیسے ضائع برباد ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بچوں، سب کچھ آپ کا کہنا ٹھیک ہے، لیکن ایک ملک واضح کرتا ہے کہ بھائی ہم ویزا نہیں دینے جا رہے، تو اس وضاحت کے بعد پھر دوبارہ کوشش کرنا، پھر دوبارہ تگودو کرنا، پھر بند دروازے کے سامنے کھڑے ہو جانا، تو وہ پھر سوچ کر اگلا قدم لینا چاہیے۔ بڑا واضح طور پر میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کی دو بنیادی صورتحال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ، اس کی وجہ سے یہ ہواری ہے، یونان جو ہے اس نے اسرائیل کا ان دنوں میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے، یونان میں بہت زیادہ سرمایہ کاری ہے، جس کی وجہ سے یونان یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا فائدہ، ہمارا نفع یہ ہے کہ ہم اسرائیل کی جو ہے وہ پشت پناہی کر کے، اس کی خوشامد کر کے، اس کو اچھے تلقات لگا کے زیادہ سے زیادہ ان کے قریب ہو جائے۔ مسلم دنیا جو ہے وہ بچارے منع بنے ہوئے، مسلم ممالک کا حاکم بھی بیچارہ اور عوام الناس بھی بالکل ایسے منع بنے ہوئے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دعا کر دی ہے، جلوس نکال دی ہے، کہہ دیا ہے کہ اسرائیل مرد آباد اور فلسطین زندہ باد۔ میرے بچوں، اس سے چلے کچھ تو آپ کے اندر سے نکلا، لیکن حقیقت ہے کہ ظالم جو ہے اس کا ہاتھ جب تک قوت بازو سے روکا نہیں جاتا، ظالم رکنے والا نہیں، نہ ترلا واسطہ اسے سمجھ آتا ہے اور نہ اسے کوئی ایسی چیز سمجھ آتی ہے جس سے وہ رک جائے، وہ تو اور بھی پھرتا ہے۔ کہتا ہے یہ آوازیں نکالنے والے، یہ کمزور، یہ لسے، یہ ناتواں، سارے یہی کرنے والے یہی کرتے رہے، میں تو اپنا ظلم و جبر کرتا رہوں گا۔ تو اس بدماش کو روکنے کے لیے وہ دین اسلام کا اگر لبے لباب میرے بچوں نکالا جائے، سمری نکالا پورے دین اسلام کی، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو بہت تھوڑا سا لفظوں میں اگر بیان کیا جائے، قربان جائے اپنے آقا کریم کی زندگی پر، حیات طیبہ پر، اللہ کے حکموں پر، سمری میں اگر 2 لفظ کہے جائیں تو صرف اور صرف یہ میں کہہ سکتا ہوں جو مجھے سمجھ ہے، اللہ مجھ پر رحم کرے، کہ ظلم کو روکنا اور نظام عدل قائم کرنا، یہ 2 لفظ ہیں اسلام کا مطلب اور معنی۔ اور اگر ظالم کو بھی نہ روکا اور عدل بھی قائم نہ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ دین اور اسلام کا تو منبع، سرچشمہ، بنیادی صورت یہ ہے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر پتہ نہیں کس رنگ کے، کس طرح کے زندگی کے طور طریقے ہیں اور رستے ہیں۔ پھر آپ کو پتا ہے، یا ان مفتیان کرام کو، ان مولویوں کو پتا ہے کہ جو بچارے منبر رسول پر تو کربلا کی کہانی سناتے ہیں، لیکن یزید وقت جو ہے اس کے ساتھ بہترین دوستی ہے، یارانہ ہے، اور کہتے ہیں جی ہم کر کچھ نہیں سکتے۔ تو یہ طریقہ اختیار کرنا جوان مردوں کا نہ شیوا ہے، نہ جرت اور غیرت کا تقاضا ہے۔ یزید وقت سے اگر نہیں کچھ کر سکتے تو کوئی بات نہیں، اسے کم از کم یہ کہیں کہ تم ظالم ہو، بدکار ہو، تم سے نہ ہم نے نفع لینا ہے، نہ تعلق رکھنا ہے، نہ دوستی رکھنی ہے، ہمارا تعلق، ہماری دوستی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق مظلوم سے ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو جب یہ نہ ہو، دونوں سائڈیں رکھی جائیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ فرد بیچارہ جرت ایمانی سے فارغ ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ جرت ایمانی سے فارغ ہوں۔ تو وہ آخری اس سلسلے میں فکرہ کہتا جاؤں کہ یہ 17 نومبر یہاں یونان میں انقلاب کا دن کہا جاتا ہے، پولی ٹیکنیوں کے دن سے، یعنی کہ جب طلبہ جو ہیں، سٹوڈنٹس جو ہیں، انہوں نے ٹینکوں کے سامنے کھڑے ہو کر نہ اپنی جانیں دے کر، اپنا سر دے کر، میرے بچوں دیکھیں
قوموں کا نصیب جاگتا کیسے ہے، قومیں سنورتی کیسے ہیں، بنتی کیسے ہیں۔ تو ٹینکوں کے سامنے اگر آپ پولی تکنیو جائیں نا، آج سے وہ تقریبات شروع ہو رہی ہیں، لوگ پھول چڑھائیں گے۔ ایک اسٹوڈنٹ بچے کا نا سر جو ٹینک کے اوپر چڑھ گیا تھا اور پھر ٹینک والوں نے اسے کچل دیا، اور تو وہ سر بچ گیا۔ پتہ نہیں کس دین کا تھا، کس مذہب کا تھا، کسی کو مانتا تھا نہیں مانتا تھا، لیکن جرت اور غیرت سے حریت اور آزادی کو مانتا تھا وہ بچہ۔ تو پھر بھی اس کی اتنی قدر ہے کہ ان 3 روزوں میں 15، 16 اور 17 3 روز مسلسل لوگ جاتے ہیں، پرائم منسٹر تک، وزیروں تک، مزدور یونینز تک، اور ہر کوئی جا کر پھول نچھاور کرتا ہے، اور ایک ایسے پہاڑ پھولوں کا اس کے سر کے ارد گرد اکٹھا کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر نہ یہ ہمارے لیے مثال ہے، نہ حجت ہے، ہمارے لیے مثال ہے ہمارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ کربلا میں نیزے پر سر چڑھ گیا لیکن قرآن پڑھ کر دکھایا۔ آج اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ کربلا سجی تھی، پانی بند تھا، خیموں میں چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے بلبلا رہے تھے، خواتین، عورتیں شدید ترین اس کرب میں خیموں میں بند تھی، تو کوئی کیوں نہیں پہنچا کربلا میں؟ کوئی کیوں نہیں پہنچا؟ ارد گرد آبادی بھی مسلمانوں کی تھی، حکومت بھی مسلمانوں کی تھی، لیکن بات یہ ہے کہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اللہ تقاضا کرتا ہے کہ میں نے تمہیں زندگی دی، میں نے جان دی، میں نے ہر چیز دی، تو وقت آ گیا ہے کہ اگر میرے نام پر جان لٹاؤ گے، کھڑے ہوگے، تو کربلا میں تو پھر وہ جا سکتا ہے جو کہے یا اللہ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر، میں حاضر، میری جان حاضر، میری ہر چیز حاضر مالک۔ تو کربلا اب بھی سج گئی ہے۔ وہ تو کربلا کے سرداروں کے سردار، جنت کے نوجوانوں کے سردار جناب امام حسین علیہ مقام، اور یہاں اب پھر کربلا سج گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ کربلا یزیدیت اور حسینیت 2 کردار ہے۔ جو حسین کی طرح ڈٹ جائے وہ حسینیت کا علم بردار ہے، اور جو یزیدوں کی طرح لالچ اور کمینگی میں پڑ گیا وہ یزیدی قافلے کا وہ فرد ہے۔ اس کا کوئی کام نہیں، اس کا کوئی معاملہ نہیں، یزید کا ساتھ دے اور حسین کے نعرے لگائے، اس کا کوئی عمل دخل نہیں حسینیت کے ساتھ۔ اس وقت کربلا فلسطین میں سج گئی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے پانی سے، پیاس سے بلک رہے ہیں۔ ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں نوجوانوں کو آواز دے رہی ہیں کہ کہاں ہیں مسلمان شیر بچے، کہاں ہیں مسلمان وہ ہمارے بیٹے، وہ ہمارے بھائی جو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے ہم نے، مسلمان ہیں ہم، کہاں ہے؟ ظالم کفر والا اسرائیل بدماش، وہ لچا، وہ دنیا کا گنڈا ہم پر ٹوٹ پڑا ہے، کہاں ہیں ہمارے بیٹے؟ 57 اسلامی ممالک میں وہ غلام، وہ بزدل، وہ بے شرم جن کے پاس گولہ بھی ہے، بارود بھی ہے، فوجیں بھی ہیں، ٹینک بھی ہے، ایٹم بم بھی ہے، لیکن وہ اس اسرائیل سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اگر اسرائیل کے سامنے کھڑے ہوں گے تو شاید کچھ کرنا پڑ جائے، شاید واقعی لڑائی کرنی پڑ جائے، تو ظالم کا ہاتھ روکتے وقت تو لڑائی کرنی پڑتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت فلسطینی زندہ باد ہے، ہر وہ حریت پسند مجاہد زندہ باد ہے جو انسانیت کے ناطے، عدل کے ناطے ظالم کو یہ کہنے کی جرت تو رکھتا ہے کہ تم سے ہماری ٹکر ہے، ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں، ظلم کو بند کریں گے اور مظلوم کی داد رسی کریں گے، چاہے وہ نہتا ہے، بے سر و سامان ہے، اکیلا ہے، پھر بھی اس کا ساتھی ہونا، یہ ہے اب کربلا میں پہنچنے کی بات۔ اللہ مجھ پر رحم کرے، لیکن بات یہ ہے کہ اب بھی اگر آپ نہ گئے، اب بھی اگر آپ نے کچھ نہ کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ کربلا کل سجی تھی۔ وہ کئی سیانے کہتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ ماتم کرنے والی صورتحال ہے۔
انسانوں کے، مسلمانوں کے ماتم کرنے کی صورتحال ہے کہ اتنی کثیر تعداد میں 57 اسلامی ممالک، 2 ارب کے قریب لوگ، اس سے بھی زیادہ، اور پھر بھی کوئی نہ جا سکے، کوئی نہ پہنچ سکے، کوئی نہ مطلب یہ جرت کرے، کوئی نہ یہ ہمت کرے، تو یہ واقعتاً اس بات پر ماتم بنتا ہے کہ کیسا یہ کردار ہے، کیسی یہ بزدلی ہے۔ وہ آقا کریم کا حکم تھا نا، وہن کی بیماری کا شکار ہو جائیں، تو وہن کی بیماری میں وضاحت یہ کی گئی، اس کا مفہوم پیش کرتا ہوں کہ وہن کی بیماری کا یہ کہا گیا کہ لوگ ڈریں گے کہ مر نہ جاؤں، بزدلی اور خوف ان پر طاری ہو جائے گا۔ تو میرے بچوں، مر تو جانا ہے، لیکن بزدلی کی زندگی کیسی زندگی؟ تو گزارش یہ ہے کہ آواز سن لیں ان بیٹیوں کی، بیٹوں کی، ان بزرگوں کی، ان نوجوانوں کی جو آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق آواز دے رہے ہیں۔ 17 نومبر کو ایک تو صبح خریسی افگی کے خلاف میری شہادت ہے، میں عدالت عالیہ یونان میں ہوں گا۔ زمانے کے یہ بھی بہت بڑے بدماش اور گنڈے نکلے، اور پھر 10 سال کی کوشش کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان سب کو جیلوں میں بھیجا گیا۔ اب پھر دوبارہ 17 نومبر کو صبح کے وقت میری گواہی ہے عدالت عالیہ میں، بہت زیادہ بڑی عدالت ہے، انہوں نے اپیل کی تھی، اور اپیل پر دوبارہ جو ہے تقریباً 4-5 ماہ سے عدالت جاری ہے۔ یہ تقریباً پہلے بھی جو عدالت چلی تو کم از کم 4 سال 3.5 سال کے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا، تو اب بھی تقریباً 6-7 ماہ ہو گئے مسلسل عدالت چل رہی ہے، اور عدالت میں ہم گواہیاں، ثبوت، دلیلیں جو پیش کی ہیں وہ کر رہے ہیں۔ ان کے بارے میں بھی بڑے سارے لوگ اور بڑے سارے ایسے درمیان رہنے والے بچے وہ کہتے تھے کہ ان سے ڈائلاگ کریں، ان کا اپنا ملک ہے، یہ ملک کی تیسری سب سے بڑی جماعت ہے۔ تو میں نے کہا میرے بچوں، شرم اگر نہ آئے، بزدلی اگر جان نہ چھوڑے، دماغ اگر کام نہ کرے کہ کسی گنڈے سے، بدماش سے ڈائلاگ نہیں کیے جاتے بلکہ اس کے سامنے کھڑا ہوا جاتا ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کے سامنے کھڑے ہوئے، اور اس پوری کی پوری جماعت کو حکومت یونان کی عدالت عالیہ نے کرمینل گینگ ڈکلیئر کیا۔ ہمارے سفیر صاحب ایک بیچارے تھے، بد نصیب بیچارے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ یونان کی سب سے بڑی تیسری پارٹی ہے، اور انہوں نے جن لوگوں نے میرے بچوں کو، شہزاد لقمان کو قتل کیا، اور کم از کم 400 سے زائد پاکستانیوں کو لہو لہان کیا، لہو میں ڈبو دیا، تو وہ ایک بیچارہ سفیر آیا تو اس نے ان کو 5 دفعہ جو ہے سفارت خانہ پاکستان میں جہاں ان سے حساب لینا تھا وہاں ان کی مہمان نوازیاں کرتے رہے، اور کچھ بیچارے بد نصیب ان کی دلالی کرتے ہیں، ان کی ٹاؤٹی کرتے ہیں، کچھ لوگ ان کے پیڈ ملازمین ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہم پر رحم کرے۔ اب ایسا ہے کہ دوسرے نقطے کی طرف آتا ہوں، تو 17 تاریخ کو ٹیکنیکل یونیورسٹی کے حوالے سے جو جلسے جلوس ہوں گے، دن 3 بجے سے یہ جلسے جلوس شروع ہو جائیں گے، تو پلاتیا کلاتھمونوس سے لے کر پلاتیا پانی پشتیمیوں سے لے کر ہم فلسطینیوں کے لیے نکلیں گے۔ جو شہزادہ دوپہر کو 17 نومبر دوپہر کو قیام کر سکتا ہے، آواز نکالنی چاہتا ہے، وہ ٹیکنیکل یونیورسٹی کے لیے نکلیں گے، اور ہم اپنے فلسطینیوں کے لیے نکلیں گے۔ میرے بچوں، آپ کو اطلاع دیتا ہوں، آواز دیتا ہوں، اگر آپ کا سینہ جو ہے اس بات سے روشن ہو کہ روز قیامت خدا نے آپ سے پوچھنا ہے، تو جو کچھ آواز نکل سکتی ہے وہ نکالیں، جو کچھ بن پڑتا ہے وہ کریں۔ تو اگر نہیں کوئی آواز نکلتی، دنیا کی لالچ اور ہوس نے اگر دبوچ لیا آپ کو، تو پھر تو کام ختم ہو گیا۔ دنیا کی لالچ اور ہرس جب انسان کو رسے جیسے جکڑ دیتی ہے نا، تو پھر بچارہ وہ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون والے معاملے میں آ جاتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ اس کے کان کام کرتے ہیں، نہ اس کی آنکھیں کام کرتی ہیں، اندھا گونگا بہرا وہ ہو جاتا ہے، سامنے چیزیں وقوع پذیر ہو رہی ہوتی ہیں لیکن اس کو دکھائی نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ ان میں سے نہ کرے کہ ہم محسوس کرنے کی حس سے ہی فارغ نہ ہو جائے۔ تو گزارش ہے، اس کے بعد پاراتاسی کے حوالے سے میں نے بتایا تھا، اس کے باوجود بے شمار سوالات آ رہے ہیں۔ پاراتاسی ابھی نہیں ہوئی، دسمبر کے مہینے میں، تقریباً دسمبر کے آغاز میں
या 15 से लेकर 30 दिसंबर तक होती है। उन बच्चों से, उन नौजवानों से गुजारिश है कि जो नौजवान ये समझते हैं कि मेरे पास वेव्योसी है, वेव्योसी किसी भी किस्म की हो, अगर आपने दिसंबर से कबल जाना है तो जहन नशीन रखें कि दिसंबर से कबल, 30 दिसंबर से कबल अगर पारातासी नहीं होती तो कानून कहता है कि आपने दिसंबर के अंदर वाले दिनों में वापस यूनान दाखिल होना है। अगर पारातासी हो जाती है तो वो वजाहत कर देती है कि 30 दिसंबर 2024 तक अगर हुई तो फिर वो ये तकरीबन हर साल होता है और इस दफा भी तवक्को ऐसा ही होगा। A2 के हवाले से जो आपका मुसलसल सवाल इन दिनों में आ रहा है, तो अभी तक ग्रीक एलिनोमाथिया के इम्तिहानात नहीं हुए, उनका ऐलान नहीं हुआ। दाखिले जाने की हुकूमत यूनान की तरफ से कोई वजाहत अनाकीनोसी सामने नहीं आई। अब तक के लिए ये है। बड़ी मेहरबानी, इंशाल्लाह जब भी ताज़ा तरीन सूरत हाल हुई आपकी खिदमत में पेश करूंगा। अल्लाह की अमान में, अल्लाह के हवाले।